ویری کوئکلی اعظم چودھری صاحب، جنگ پہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو جنگ میں کوئی آگے اچھے حالات نظر نہیں آ رہے. مزید اس کے اندر آپ دیکھیے گا دونوں جانب سے جب سے یہ مذاکرات کی گفتگو شروع ہوئی ہے، پاکستان کا نام آیا یا ترکی اور مصر کا نام آیا، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حملوں میں شدت آئی ہے دونوں جانب سے. اسرائیل نے بھی بہت زیادہ شدت سے حملے کیے ہیں اور ایران نے بھی کیے ہیں. اور کل والا جو ایک اٹیک ہے جس پہ ایران نے خاصا اس پہ ریزنٹمنٹ ایران کی آئی ہے، جو ان کی انڈسٹریز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور پانی کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے اوپر اس قسم کے اٹیک کریں گے تو ہم گلف کے اوپر جو مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک ہیں جہاں پہ اڈے ہیں ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے. تو اگر تو ٹرمپ اس میں سیریس ہوتے اس جنگ کو رکوانے میں تو کم از کم اسرائیل کو کنٹرول کرتے، اس قسم کے حملے نہ ہوتے. لیکن آپ کی بات جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، یا تو اسرائیل ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یا یہ ملی بھگت ہے کہ ایک جانب ایران کے اوپر آپ چڑھائی جاری رکھیں، دوسری جانب مذاکرات کا. آپ نے ایفسین فائلز دیکھی ہوئی ہیں؟ جی میں نے کچھ پوری دیکھی ہیں آپ نے؟ کچھ دیکھی ہیں. نیتن یاہو نے دیکھی ہوئی ہیں. اچھا ہاں بس ختم ہو گئی بات اس پہ. اور کیا بات کریں گے؟ اصل یہی بات ہے، اصل یہی بات. فاروق خان پتافی صاحب، یور 2 cents سر. جی بس تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونٹی. آپ کا بہت بہت شکریہ بلانے کے لیے. 2-3 چیزیں ہیں جی. یہ جو فرق ہے نا اسرائیل اور امریکہ کے اندر، اس کا رسپانس کا بھی فرق ہے. امریکہ ایران جب کہتا ہے کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوا تو ہم اگر GCC میں کریں گے، تو وہ امریکہ کے جواب میں کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے آج تک جتنا بھی اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ امریکہ اس میں شامل نہیں ہو رہا، اس کے جواب میں اسرائیل کو اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سائڈ پہ باہر خیف بہت زیادہ پریشر ہے. UAE بھی اور بحرین بھی بڑے غصے میں نظر آتے ہیں اور ادھر سے اسرائیل روکنے کا نام نہیں لیتا. لیکن باہر کیف یہ جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے، اس سے میں نے تو بڑی ڈالی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالآخر بات چیت کر کے اگر امریکہ کنونس ہو گیا تو ایونچولی لاسٹ ٹائم بھی ایک بم مارنے کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے منا لیا تھا نیتن یاہو کو، حالانکہ اس وقت بھی اس کا موڈ نہیں لگ رہا تھا. تو اس وقت ایوری تھنگ کین ایکسپلوڈ اینڈ تھنگس کین ریئلی گو بیڈ. بٹ دیر از ہوپ کہ ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس کے اندر پاکستان نے بڑا رول پلے کیا ہے. ایک چیز اور میں اس کے اندر ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں سے انڈیا کو بخار چڑھ رہا ہے اور بار بار وہ بکواسیں کر رہے ہیں. لیکن نہیں، اس کے لیے ہم نے احمد حسن کو رکھا ہوا ہے کہ وہ جواب دیتے رہے کہ انڈیا کو. احمد حسن has proven کہ he is adequate and enough for the Indian especially وہ کیا کہتے ہیں مودی ڈاگس کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے he is adequate for them. احمد thank you very much for joining us. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے آگے؟ صاحب بہت شکریہ فار دا انویٹیشن. دیکھیں اس میں جو وار جس اسٹیج کے اوپر اس وقت پہنچ چکی ہے مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کے اندر، 3 ایکٹرز جو ہیں اسرائیل، ایران اور امریکہ، اس میں سے 2 ایکٹرز کی جو انٹرسٹ ہیں وہ اسی بات میں لائے کرتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ڈی ایسکلیٹ ہو. اس میں امریکہ اور ایران کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں یہی چاہتے ہیں کہ جنگ ڈی ایسکلیٹ ہو. امریکہ کی اپنی مجبوریاں ہیں، امریکہ کا قرضہ ہے، امریکہ انویلنگلی اس وار کے اندر آیا تھا. ان کو مس کیلکولیٹ انہوں نے کیا کہ خامنہئی صاحب جو ہیں ایران کے سپریم لیڈر، ان کی شہادت کے بعد ان کو لگتا تھا امریکہ میں بھی جشن منایا جائے گا، ایران میں بھی منایا جائے گا. ایسا نہیں ہوا، اس کے بالکل برعکس حالات ہوئے. اور امریکہ بھی اس وار سے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی فیس سیونگ کے بعد نکلنا چاہ رہا ہے. ایران کے لیے بھی یہ بہتر ہے. لیکن دا فیکٹر جو اسرائیل فیکٹر ہے، دا اسپوائلر فیکٹر، اس پہ ہمیں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل پچھلے 800 دنوں میں 4تھی دفعہ انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر کانفلکٹ ہے. جیسے بل کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہ سکے. سو نیتن یاہو کا اقتدار ہے پلس اسرائیل کا جو انٹرنل ٹرموائل ہے اس سے بچنے کے لیے اس کی طرف توجہ نہ جائے، اس وجہ سے یہ بار بار ایران کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اسرائیل کی تو کوشش یہی رہے گی کہ وہ اس جنگ کو مزید بھڑکائے، مزید پھیلائے، اور یینون پلان جو انہوں نے 70s میں دیا تھا کہ مسلمان دنیا کو آپس میں لڑایا جائے، وہ اسی ایکسس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن جو 2 دوسرے سینر ایلیمنٹس ہیں، جس میں میں ایران کو اور ٹو سم ایکسٹینٹ امریکہ کو بھی کہوں گا، ان کی یہی خواہش ہے کہ چیزیں کسی طریقے سے ایک فیس سیونگ کے بعد ڈی ایسکلیٹ ہوں. تو مجھے آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ جو ڈسکشن اور یہ ٹاکس اور میڈیشن چل رہی ہے یہ پازیٹیو ریزلٹ بیئر کریں گے اور انشاءاللہ ڈی ایسکلیشن جو ہے وہ بالکل ہوگی. لیکن
یہ تو ساری اچھی اچھی باتیں ہو گئی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو اندر کی 2-4 باتیں بتاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گراؤنڈ ٹروپس کل اور پرسوں کے درمیان ایکسپیکٹڈ ہے اور ایران کیا کر سکتا ہے آگے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا نیو ورلڈ آرڈر ہے, یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اور یہ اس طرح چلنا نہیں ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو چینجز ہوئی تھیں اب ان میں سے کافی انڈو ہو رہی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے, میری اپنی رائے ہے یہ, کہ مڈل ایسٹ میں کم از کم 3 ملک ایسے ہیں, اگر آپ چاہیں گے میں نام لے دوں گا, کہ جن کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے, اور ابھی ہمارا ان کے اوپر دھیان نہیں ہے. ہمارا تو دھیان ہے جنگ والے ایریاز میں. 1 سے 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ رجیم چینج ہوئے گی جب یہ حکومت ختم ہوگی, یہ جنگ ختم ہوگی ہے تو. اور تیسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو نقصان نہیں ہوا, ان کو میں بتا دوں اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو اے ای کا نقصان ہوا ہے تو پھر آپ یقین مانیں اسرائیل کا اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے, کیونکہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے وہ ملک, ایک ریلیجس ٹورزم پہ اور دوسرا ڈی ایف آئی کے اوپر یا ایف ڈی آئی کے اوپر. اب تیسری چیز جو اس کی اکانومی کے لیے ہے وہ ہے ٹیک انویسٹمنٹس, جو آبویسلی اسرائیل کے اندر نہیں ہے, اسرائیل سے باہر ہے ان کی, لیکن بہرحال یہ بہت بڑا دھچکا ہے ان کو بھی. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران میں 49,000 گھر اور بلڈنگز گر چکے ہیں. تو اگر ایران کو آج کوئی $400 بلین بھی دے دے ایک ساتھ, تو میرے حساب سے اس کو کم از کم 20 سال لگیں گے اپنے ملک کو ری بلڈ کرتے ہوئے, اس لیول پہ واپس لاتے ہوئے جو اس وار سے پہلے تھا. تو خطے میں سارے کمزور ہو جائیں گے. جب خطے میں سارے کمزور ہوں گے تو پھر نئے الائنسز بنیں گے, اور پاکستان بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں آ رہا ہے چوئی صاحب, اس میں نظر آ رہا ہے. پاکستان کی امپورٹنس اس وقت, ساری دنیا اس وقت تو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس کا, کیونکہ اب یہ وہ بھی ڈیفینس پروڈکٹ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان اس وقت کتنا کہ سینسبل اس گیم کے اندر اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے. کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ڈیفینس میں جس طرح آپ نے بات کی وہ تو ایک ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر کیا ہم ایران کو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن امریکہ چاہ رہا ہے ہم اس پہ ایران کو لانے میں کامیاب. آپ کو ایک اور خبر میں دے دوں, آپ بھی جا کے اپنے پروگرام میں کریے گا بات, یہ بے شک امریکہ ایکچولی کنسیڈر کر رہا ہے, یہ انسائیڈ نیوز آپ کو دے رہا ہوں, کہ کچھ بیسز بند کر دیے جائیں. تو یہ ان کی بہت بڑی ایک وکٹری ہوگی اگر ایسا ہو گیا تو. نہیں, ایک بیسز بند ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایران کا ایک سب سے بڑا. قطر نے کیا کہا ان کو, قطر نے تو اوپنلی کہہ دیا, لیکن یو اے ای اور سعودی عرب اپنے بیسز بند کریں گے. میں نے کہا کچھ بیسز, ہاں میں نے کچھ کا کہا 18 ہیں, کتنے 14 ہیں یا 18؟ قطر کر دے یا عمان ساتھ دے دے یا اس طرح, وہ اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ آپٹکس دیکھیں نا, کہ آپ کو اپنے 2 بیورو آفس اگر بند کرنے پڑ جاتے ہیں کسی کی تڑی کے بعد, خود سے نہیں, اکنامک ریزن سے نہیں, تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے. لیکن بشر صاحب پھر اس کے باوجود جس طرح ابھی ہمارے دوستوں نے بات کی ہے, میں اس چیز پہ ابھی تک متفق نہیں ہوں کہ اسرائیل اس جنگ کو کسی بھی طرح اس کو روکنے کے حق میں ہوگا.